حامدا ومصليا ومسلما أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص ایمان کی حالت میں، ایمان کا ہونا شرط ہے اور نیت ریا نہ ہو، نیت دکھاوا نہ ہو، ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، حقوق العباد بخش نہیں کیے جاتے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری شریف میں اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم له الا الصوم فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بنی آدم یعنی انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش کلامی کرے اور نہ جھگڑا کرے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر اسے کوئی گالی دے یا لڑے، کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اذا افطر فرح، ایک فرحت افطار کے وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور دوسری فرحت دیدار کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے باعث خوش ہوگا۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری شریف
اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ان فی الجنت بابا، فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اسے ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اور ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، کہا جائے گا کہاں ہیں روزے دار، فیقومون لا يدخل منہ احد غیرہم، پھر وہ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ اس میں سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اور پھر ان کے سوا کوئی بھی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں اور امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں نقل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو ریان سے جنت میں داخل ہوں گے، جنہیں قیامت کے دن پکارا جائے گا اور پکار پکار کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔